ناظرین محترم، اگر ہم دنیا کے امیر ترین شخصیات کی بات کریں تو ہمارے دماغ میں جیف بیزوس، ایلون ماسک اور بل گیٹس جیسی شخصیات کا نام آتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ان گنت دولت ہے، جو آئے دن تمام چینل کی خبروں کی سرخیوں میں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ لوگ انسانی تاریخ کے بھی امیر ترین لوگ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر انسانی تاریخ کا وہ شخص کون تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج کے امیر ترین شخصیات کی دولت کو بھی ملا لیا جائے تو اس اکیلے شخص کی دولت کا مقابلہ نہیں کر پاتی؟ آج کی ویڈیو میں آپ اسی بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے سال 1280 میں۔ افریقہ کے ملک مالی میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے آج کی رونے کی کلکاریاں کل اس راجا کے حواس میں بدلنے والی تھی، جو بڑا ہو کر آج تک کا اس دنیا کا امیر ترین شخص بننے والا تھا۔ اس بچے کا نام تھا منسا موسیٰ۔ مالی میں منسا کا نام کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور یہ بچہ مالی سلطنت کا بادشاہ بننے والا تھا۔ ناظرین محترم، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ موسیٰ مالی کے شاہی گھرانے کا اصلی وارث تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسیٰ مالی کے 9ویں سلطان ابو بکر کیتا کے بھروسے مند وزیر کا بیٹا تھا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ اب ہم آپ کو موسیٰ سے منسا تک کے سفر میں لیے چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات 1312 سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ ابو بکر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کیوں نہ میری اس سلطنت کو اور بڑھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے 200 سپاہیوں کو 100 کشتیوں میں سوار کر کے کھانے پینے کے ساتھ اٹلانٹک اوشن کے اس طرف بھیجا کہ اگر اس طرف بھی کچھ ہو تو ان کے سپاہی وہاں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو بڑھا سکے۔ لیکن ایسا کچھ ہو ہی نہیں پایا، کیونکہ وہ 200 کشتیاں یہاں سے صحیح سلامت تو گئی مگر واپس لوٹ کر نہ آئی۔ اب وقت گزرتا گیا لیکن ان سپاہیوں کی کچھ خبر نہ ملی۔ پھر ایک دن اچانک مالی کے لوگوں کو دور سے ساحل کی طرف آتے ہوئے ایک کشتی دکھائی دی جس کی حالت کافی خستہ تھی، اور جب اس کشتی کے کپتان سے پوچھا گیا کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے تو اس نے بس ایک ہی جواب دیا، ایک بہت ہی خطرناک سمندری طوفان۔ اس طوفان نے ان کی کشتیوں اور لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اور صرف وہی ایک کشتی وہاں سے بچا کر بمشکل واپس اپنی منزل پر پہنچی۔ اب یہ بات سن کر سلطان ابو بکر بہت ہی افسردہ ہوئے کہ وہ اپنے سپاہیوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے اور یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ لیکن اس حادثے کے بعد بھی سلطان ابو بکر نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور ایک بار پھر سے سمندر کے اس پار جانے کا فیصلہ کیا، اور سلطان نے اس بار وہاں پر خود جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس بار سلطان نے 3000 جہازوں کے ساتھ اپنی فوج تیار کی، اور جانے سے پہلے سلطان نے موسیٰ کو پوری مالی کی ذمہ داری سونپی، اور وہ بھی ایک راجا کے طور پر، جس کے بعد سلطان اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب وقت گزرتا گیا، مہینے بیتے، سال بیتے، لیکن سلطان کے آنے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب ہر کسی نے ان کے آنے کی تمنا چھوڑ دی، مگر ان کے نہ آنے سے مالی کی سلطنت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہاں تک کہ سلطان ابو بکر کے دور میں مالی کی سلطنت تو اچھی تھی ہی، مگر موسیٰ کے آنے کے بعد یہ سلطنت اور بھی بلندیوں کو چھونے لگی، اور اس بلندی کے پیچھے موسیٰ کا کوئی تکا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے منسا موسیٰ کا تیز ترین دماغ تھا۔ کیونکہ راجا کے تخت پر آتے ہی منسا موسیٰ نے صرف ایک ہی بات سوچی کہ سلطنت کی آئی ہوئی آمدنی کو کیسے بڑھایا جائے۔ تو اس سوال کا بہت سادہ سا جواب تھا، اور وہ تھا سونا اور نمک۔ کیونکہ اس وقت سونا اور نمک بہت ہی اہم چیزیں تھی، اور دنیا بھر میں ان کی مانگ بھی بہت تھی، جنہیں بیچ کر سلطان اپنی سلطنت کی آمدنی کو بڑھا سکتا تھا۔ چنانچہ منسا موسیٰ نے اس وقت ان سلطنتوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا جن کے پاس سونے کی کانیں اور نمک کے ذخائر موجود تھے۔ اگر سونے کی بات کی جائے، جن میں سے ایک بیمبو گولڈ مائن بھی تھی، جو تب بھی سونا دیتی تھی اور آج بھی سونا دیتی ہے، اور دوسری جانب اگر نمک کی بات کی جائے تو ایجل، آلیل اور تقازا، جن میں سے نمک کے ذخائر اکٹھے کیے جاتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں مالی سلطنت میں بہت زیادہ مقدار میں تھی، جسے بیچ کر شاہی سلطنت کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب سلطنت میں اضافہ ہوتا ہوگا تو بادشاہ اور اس کی سلطنت دونوں ہی امیر ہوں گے۔ منسا موسیٰ نے ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی، اور مالی سلطنت اتنی بڑی ہوئی کہ اٹلانٹک اوشن سے لے کر نائجر ندی تک بڑھی۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز یہ بھی تھی، چونکہ منسا موسیٰ کا تعلق دین اسلام سے تھا، اور وہاں
وہاں کی سلطنت کے زیادہ تر لوگ بھی اسلامک تھے اور کچھ لوگ غیر اسلامک بھی جن پر موسیٰ کا کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو منسا موسیٰ کی سلطنت پر کوئی بھی اعتراض نہ تھا، جس وجہ سے منسا موسیٰ کی سلطنت کے لوگ بھی موسیٰ کے ساتھ تھے۔ چونکہ آس پاس کی سلطنتیں بھی اسلامک تھی اور تب آس پاس کی سلطنتیں ایک دوسرے کو اپنا مددگار مانتی تھی، جس وجہ سے منسا موسیٰ کو کسی بھی قسم کی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب جب کسی بھی سلطنت پر بھاری حملے کم ہوں گے تو وہ سلطنت ظاہری سی بات ہے اپنی آمدنی پر زیادہ دھیان دے گی، اور کچھ ایسا ہی منسا موسیٰ نے بھی کیا۔ اس نے اپنی معیشت کا نقطۂ عروج پر کچھ اسی طرح پہنچایا، پہلا قدم ٹیکس لگا کر اور دوسرا ٹریبیوٹ لے کر۔ مالی سلطنت کی آمدنی صرف 3 ہی چیزوں پر مشتمل تھی: سونا، نمک اور تیسرا کولا پھل بھی شامل ہے۔ سونے کی قیمت مالی میں تب بھی ایک ہی تھی اور آج بھی ایک ہی ہے، یہاں تک کہ مالی افریقہ کا چوتھا اور دنیا کا 14واں گولڈ پروڈیوسر ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ موسیٰ اس لیے اتنا امیر تھا، بلکہ مالی میں موجود سونے کی کانیں موسیٰ اور مالی سلطنت کی کبھی تھی ہی نہیں۔ تو پھر آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ پھر منسا موسیٰ ان سے فائدہ کیسے حاصل کرتا تھا؟ تو اس سوال کا بہت سادہ سا جواب ہے اور وہ ہے ٹیکس۔ منسا موسیٰ نے سونے کی کھدان سے نکلے ہوئے سونے پر ٹیکس لگا رکھا تھا، اتنا ٹیکس کہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹیکس پر ہی پورا مالی چلتا تھا، جس وجہ سے منسا موسیٰ کو ان کھدانوں کو اپنے قبضے میں لانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ اور دوسری جانب نمک اور کولے کا پھل بھی مالی کی آمدنی میں بہت ہی اہم چیز تھی۔ اب جو نمک بیچا جاتا کوئی خاص نمک نہیں تھا، بلکہ عام ہی نمک تھا، جو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن صرف کھانے میں ہی نہیں بلکہ صحارا ریگستانوں میں کھانے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بھی بچاتا تھا، اور اس وقت نمک کی قیمت بھی سونے سے کم نہیں تھی۔ اور اگر کولے کی بات کریں تو کولا پھل ایک ایسا پھل ہے جو ریگستان میں پانی کی پیاس لگنے میں کام آتا تھا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی خرید و فروخت بھی بہت زیادہ تھی۔ اب سادہ سی بات ہے، جن چیزوں کی بازار میں زیادہ خرید و فروخت ہوگی ان پر ٹیکس بھی زیادہ لگے گا، اور منسا موسیٰ نے ان اشیاء پر ہیوی ٹیکس لگایا تھا۔ اسی وجہ سے ہی منسا موسیٰ ان چیزوں کے دم پر اتنی امیری سے جی رہا تھا۔ ناظرین محترم، یہاں پر منسا موسیٰ کا بہت ہی اہم اور مشہور قصہ ان کا دورہ حج ہے۔ منسا موسیٰ نے سال 1324 میں حج کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر تقریباً مالی سے 9600 کلومیٹر جتنا لمبا تھا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بہت ہی بڑا قافلہ تھا، اتنا بڑا کہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ منسا موسیٰ کے ساتھ قافلہ 5 یا 10 ہزار کا نہیں بلکہ پورے 60,000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں صرف 12,000 تو منسا موسیٰ کے غلام ہی تھے، جن کا کام صرف یہ تھا کہ سونے سے بھری تھیلیوں کو اٹھانا۔ منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے لباس ریشمی تھے اور ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ یہ سفر اتنا پرسکون تھا کہ منسا موسیٰ جہاں سے بھی گزرتے وہاں کے لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ اس قافلے میں گھوڑے اور اونٹ بھی شامل تھے، جن میں سے 80 اونٹوں پر سونے کی زروں سے بھرے ہوئے بکسے لدے ہوئے تھے، کیونکہ یہ سارا سونا صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے تھا۔ تقریباً 20,000 کلو سونا صرف غریبوں میں بانٹنے کے لیے ہی تھا۔ منسا موسیٰ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا، ضرورت مندوں میں سونا بانٹتا جاتا۔ منسا موسیٰ نے حج کے سفر کے دوران ہر جمعے جہاں اپنے قافلے سمیت رکتا وہاں ایک نئی مسجد بنواتا۔ منسا موسیٰ نے مدینہ، مکہ، کائرو میں بھی 20-20 ہزار سونے کی اینٹیں بانٹی۔ موسیٰ نے اپنے حج کے سفر کے دوران اتنا سونا بانٹا تھا کہ اس وقت سونے کا بھاؤ ایک ہی جھٹکے میں گر گیا تھا۔ انسانی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ایک انسان کی دان کی وجہ سے پوری دنیا میں سونے کی قیمت بہت زیادہ گر گئی، لیکن اس کے بعد سونے کی قیمتوں میں کیسے اضافہ ہوا یہ اتہاس میں کہیں نہیں لکھا۔ موسیٰ 25 سال تک مالی سلطنت کے بادشاہ رہے۔ منسا موسیٰ کی وفات 1337 عیسوی میں ہوئی۔ منسا موسیٰ کی عمر تب 57 برس تھی، لیکن آخر میں اتنی بلندیوں پر پہنچی مالی سلطنت بھی زیادہ دیر ٹکی نہیں۔ منسا موسیٰ کی موت کے بعد اس کے سارے وزیروں نے کرپشن کرنا شروع کر دی اور مالی سلطنت کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، اور وہ سلطنتیں جن پر موسیٰ نے اپنا قبضہ کیا ہوا تھا وہ سلطنتیں بھی اپنی مرضی سے مالی سے الگ ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ مالی سلطنت ختم ہو گئی۔ ناظرین محترم، ہم نے آپ کو یہاں مالی کی سلطنت اور اس کے بادشاہ منسا موسیٰ کی مختصر سی ہسٹری سے تو آگاہ کر دیا، لیکن یہاں ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آخر منسا موسیٰ کی دولت کتنی تھی۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ منسا موسیٰ کی دولت کا ابھی تک بالکل بھی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ایک ذرائع کے مطابق منسا موسیٰ کی دولت اس وقت کے لحاظ سے تقریباً $400 بلین بنتی تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ناظرین محترم، ہماری مختصر سی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔